السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ میں مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ اکرام، خصوصاً ساتھی محترم برادر اکبر مفتی علامہ منظور احمد نوری صاحب قبلہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ میں آج آپ لوگوں سامنے موجود ہوں۔ یہ میرا نصیب ہے اور یہ آپ کے اساتذہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ان تمام اساتذہ اکرام نے مل کر کے جو قربانیاں پیش کی اور جو محنتیں مشقتیں اٹھائیں، آج ان محنتوں کا اور ان قربانیوں کا صلہ یہ ملا کہ آج اتنی تعداد میں لوگ اس ٹیم کے نیچے بیٹھ کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ میں بچپن سے لے کر کے اب تک میں نے اس سرزمین کو صرف ایک بنجر کی شکل میں پائی ہے، اور یہ بات کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ یہاں پر ایک ادارہ قائم ہوگا اور جس میں اللہ رسول کی باتیں سکھائی جائیں گی، جہاں پر دینی خدمات انجام دیے جائیں گے۔ یہ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ تھی، لیکن یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ حضرت مولانا منظور صاحب قبلہ کی جو ہے یہ کاوش ہے اور یہ ان کی محنتیں ہیں کہ انہوں نے محنت کی، مشقت اٹھائی، مصیبتیں برداشت کی اور یہاں پر ایک بنیاد قائم کر دی، ایک جڑ رکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے آپ سبھی لوگ جو ہے علم دین سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جب تک یہ بنیاد قائم رہے گی انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جتنے بھی آپ سبھی طلباء و طالبات موجود ہیں، اگر ہر شخص نے اپنی ذات کی ذمہ داری اٹھا لی اور دوسرے کو تبلیغ نہ کیا، صرف اور صرف اپنے ہی گھر کے حضرات کو جو ہے تبلیغ کیا، اور اپنے گھر والوں کے عقائد کی حفاظت کر لیا اور ان کو نماز روزہ دیگر احکام شرع کا جو ہے پابند بنا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام جو ہے اساتذہ اکرام کی محنت وصول ہو جائے گی، بے شک بے شک، اور ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ ہر بچہ اگر اپنے گھر کی جو ہے حفاظت کر لے گا، اپنے ماں باپ کی حفاظت کر لے گا، اپنے بھائی بہن اور دیگر جو ہے رشتہ دار ناپیدار کی حفاظت کر لے گا اور ان کے عقائد کو محفوظ رکھ لے گا، تو آپ کی پوری محنت وصول ہو جائے گی۔ جی بے شک۔ اساتذہ اکرام آپ کو جو ہے نصیحت کرتے رہتے ہیں اور وقتاً فوقتاً آپ کے ذہن کو علم دین کی طرف راغب کرتے ہی رہتے ہیں۔ مجھے مزید اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں صرف آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ، ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کر اور جو اصول ہیں مدارس اسلامیہ کے، خصوصاً اس مدرسے کے جو نیم ہیں، جو قانون ہیں، جو اصول ہیں، اس نیم قانون اور اصول پر عمل کریے، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جو بھی اپنے اساتذہ سے آپ جو ہے دین سیکھیں، جو بھی اپنے اساتذہ سے آپ تعلیم حاصل کریں، اس تعلیم پر عمل کریے، بے شک، اس تعلیم کو پختگی کے ساتھ، اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہے اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لیجیے۔ آپ تھوڑا پڑھیے،
زیادہ نہ پڑھیے، لیکن جتنا پڑھیے اس کو محفوظ رکھیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ دیکھیے علم دین حاصل کرنے کے بعد حافظ قرآن، عالم دین یا عالمہ یا فاضلہ بننے کے بعد یہ کوئی شرط اور لازم نہیں ہے کہ وہ صرف جو ہے عالم دین بنائے یا حافظ قرآن بنائے یا قاریہ بنائے، نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ قسمت کی بات ہے کہ جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لے۔ کیونکہ ابھی ایک بچی نے پڑھا تھا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جو ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اپنے جو ہے اس کو دین کے لیے چن لیتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، وہ دینی خدمات انجام کر دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کی حفاظت رکھیے اور اپنے جو ہے ماتحتوں کی کو محفوظ رکھیے، یہ سب سے بڑا تبلیغ کا کام ہوگا، اور یہی دین میں دین حاصل کرنے کا خلاصہ کلام ہے۔ کیونکہ میدان محشر میں آپ سے دیگر عوام کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ جو آپ کے ماتحت حضرات ہیں ان کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا عمل کیا اور اپنے ماتحتوں کو کتنا عمل کروایا ہے۔ بے شک نماز 5 وقت کی فرض ہے، ہمارا یہاں مقصد سے جو ہے آپ کو نماز جو ہے نماز پنجگانہ کا پابند بنانا ہے۔ 1 سال کے بعد رمضان شریف کا 1 مہینہ روزہ فرض ہے، 11 مہینہ آپ کھائیے، 1 مہینہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو جن جن ہمارے طلبہ و طالبات پر روزہ فرض ہے وہ چاہیے کہ جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ زکوٰۃ حسب استطاعت پر ہے، اگر کسی کی حیثیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، جب بھی اس کے پاس استطاعت ہو تو کر لے، اور اگر نہیں کرے گا تو جو ہے فرض نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، نہیں کرے گا گناہگار نہیں ہوگا۔ تو آپ کا مقصد یہاں پر لانے کا صرف اور صرف جو ہے کہ آپ دینی تعلیم حاصل کریں، اللہ رسول کی جو احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کریں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس کی پابندی کریں۔ علم دین سیکھنا فرض ہے، کتنا سیکھنا فرض ہے اس کو حاصل کریں۔ اور دیگر جو ہے ماں باپ کی جو خدمات، ماں باپ کا ادب و احترام، ماں باپ کی تعظیم فرض ہے، آپ اس پر عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے اس پر عمل کرنے کا حکم قرآن مقدس میں دیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو بھی چیزیں آپ کی زندگی سے متعلق ہیں، آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں، اور دیگر جو ہے دنیا کے تمام گناہوں سے، بے حیائی کی باتوں سے آپ جو ہے اپنے آپ کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ابھی میں کچھ بچوں کو دیکھ رہا تھا تعلیم جو ہے کہ انہوں نے کتنا سیکھا، کتنا حاصل کیا، کتنا پڑھا۔ آخر یہ جو حضرات جو ہے یہاں پر صبح و شام محنت کر رہے ہیں، کوئی گھر سے آ کر کے، کوئی جو ہے یہیں پر رہ کر کے، کوئی بھوکا رہ کر کے، کوئی پیاسا رہ کر کے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو آخر اس پر جو ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، آپ نے اس پر کتنا عمل کیا، آپ نے ان کی قربانیوں کا کیا جو ہے یہاں پاس و لحاظ رکھا ہے، تو غنیمت ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی بھی ان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، ابھی بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ جو حضرات، جو طلبہ یا طالبات حفظ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں قرآن مقدس کی، ان کو میں یہ صرف ایک بات نصیحت کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی ایک پارا یاد کر لیا ہے اس میں، اور جو آگے پارا وہ پڑھ جائے اور وہ پیچھے کا اگر بھول جا رہا ہے تو یہ سمجھ جو ہے وہ یہ نہ سوچے کہ دوبارہ اس کو یاد کر لیں گے، بلکہ وہ ایک پارا یاد کر رہا ہے تو اس کو ایک پارا پھر یاد ہی کر لے، اس کو اس قدر جو ہے پختگی کے ساتھ، اس قدر مضبوطی کے ساتھ یاد کر لے کہ اب دوبارہ اس کو دور کرنے کی ضرورت نہ پڑے، دوبارہ پھر سے جو ہے اس کا دورہ لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ 4-5 سال تک جو ہے بچے حفظ کرتے ہیں، اس کے بعد 4-5 سال پھر دورہ کرتے ہیں، یعنی 10 سال اپنی زندگی کا برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایک قانون یاد رکھیے کہ جو بھی آپ زبانی طور پر یاد کریے، پھر اس کو اس قدر جو ہے دل کے ساتھ اور ذہن کو حاضر رکھ کر کے یاد کریے کہ جتنا یاد کریے پھر وہ ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے۔ ہاں کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے انسان بھولنے کا جو ہے وہ خطا اور نسیان کا جو ہے مرکب ہے، جو مجسمہ ہے، بھول جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہ بھولے کہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھ نہ سکے۔ دوسری چیز، جو ہمارے طلباء یا طالبات جو عالمیت کا درس لے رہے ہیں، جو عالمیت پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ اعدادیہ کے بچے ہوں
چاہے وہ اولا کے بچے ہوں چاہے وہ ثانیہ کے بچے ہوں. آپ کے اساتذہ جو آپ کو یہاں پڑھاتے ہیں آپ ہر روز ان اسباق کا تکرار کریے. ہر روز ان کو جو ہے اگر لکھنے کا کام ملا ہوا ہے آپ اس کو لکھ کر لائیے. یاد کرنے کا کام دیا گیا آپ مضبوطی کے ساتھ یاد کر کے آئیے. کوئی بہانہ کوئی جو ہے گنجائش میں لے کر مت آئیے. کوئی جو ہے کیوں لے کر مت آئیے کہ یہاں ہمارے ساتھ یہ درگھٹنا ہوئی یا ہم کو ٹائم ملا. یہ دینی تعلیم میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ کو آپ کے اساتذہ محنت کرتے ہیں بیٹھ کر کے 4-5 گھنٹے پڑھاتے ہیں اپنی جو ہے اندر کے انرجی کو ختم کرتے ہیں آپ کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. تو آپ سے بدلے میں صرف کیا چاہتے ہیں جو انہوں نے پڑھایا ہے آپ اس کو مضبوطی سے یاد کر کے آئیے. آپ اس کو جو ہے کام پورا کر کے لائیے. تب جب آپ کی طرف سے محنت ہوگی تو پھر اساتذہ کا بھی دل لگے گا اور اساتذہ مزید محنت کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی محنت 30 سے 40% ہونی چاہیے اور بچوں کی محنت 60% سے لے کر 70% تک ہونا چاہیے. کیونکہ زیادہ محنت بچوں کی ہے اساتذہ آپ کا رہنما ہے. تو لیکن اب اس کا الٹا ہو گیا کہ اساتذہ زیادہ محنت کرتے ہیں بچے کم محنت کرتے ہیں. 60-70% اساتذہ محنت کرتے ہیں 30 یا 40% بچے محنت کرتے ہیں. اس کا آپ الٹا بنائیے. آپ کی یہ رہنما ہے آپ کے رہنمائی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. جو کچھ کرنا ہے جو یاد کرنا ہے جو پڑھنا ہے جو لکھنا ہے وہ سب اور سب آپ ہی کو کرنا ہے. تو آپ اصول بنائیے قانون بنائیے پابندی کریے. پڑھنے کا آپ جو ہے وقت مقرر کریے کہ کس ٹائم میں ہمیں کیا کرنا ہے. ہر کتاب کے لیے ہر کام کے لیے ایک اصول بنا لیجیے. کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار کا وہ جو ہے شعر ہے نا اعلیٰ حضرت سرکار فرمایا کرتے تھے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. کچھ آرام ہو ہی جائے گا. تو آج جو ہے آپ کسی چیز کو کل آنے والے پر مت ڈالیے یا بعد میں کر لیں گے اس چیز پر مت ڈالیے بلکہ مغرب سے عشاء تک پڑھنا ہے تو آپ اس میں لازم کے لیے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. عشاء کے بعد 10 بجے تک 9 بجے تک 11 بجے تک پڑھنا ہے تو آپ اس کو لازم کر لیجیے کہ ہم اس میں جو ہے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. گھر کا کام کب کرنا ہے آپ اس گھر کے کام کے لیے جو ہے اپنا ایک وقت مقرر کر لیجیے. اس میں آخری بھلائی ہے آپ جو ہے ایک پھر جو ہے جب آپ وقت مقرر کر لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ہمیشہ کے لیے وقت کے پابند بن جائیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ یہاں سے پڑھ کر کے جائیں گے آپ کا روز کا سبق جو ہے درست رہے گا. روز کا سبق آپ کو یاد رہے گا. پھر امتحان کے ٹائم پر سالانہ یا ششماہی امتحان کے موقع پر آپ کو تیاری کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اب زیادہ سے زیادہ کتاب پڑھنے کی کوشش کریے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر استاد محترم اگر آپ کو ایک صفحہ پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں ہم کو 2 صفحہ پڑھنا ہے ہم کو 3 صفحے پڑھنے. اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے اور اپنا جو ہے ذہن بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا کام ہوگا اور آپ ایک بہترین عالمہ یا عالم بنیں گے. حافظ جو ہے قاریہ یا قاری بنیں گے. حافظ قرآن بنیں گے. تب جو ہے مبلغہ یا مبلغ بنیں گے. ایک شاندار جو ہے آپ کی خدمت ہو سکتی ہے. تو ہر کوئی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے جو ہے عہد کر لے. آپ کے بے شمار فضیلتیں ہیں بے شمار جو ہے آپ کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں بے شمار آپ کے فضائل اور جو ہے محامد بیان کیے گئے ہیں. ان کو ہمیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو بیان ہی کرتے رہتے ہیں اور آپ کتابوں میں پڑھتے ہی رہتے ہیں. بس آپ اتنا جو ہے ضرور کریے کہ اپنے اساتذہ کا احترام کریے خصوصی طور پر اور اپنے ماں باپ کا بھی احترام کریے. آپ آئیے ماں باپ سے سلام کریے ہاتھ پاؤں چوم کر کے آئیے. جائیے ماں باپ سے سلام کریے ہاتھ پاؤں چومیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 16 یا 17 جگہ پر یا 15 جگہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا ہے وہیں پر ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا تو پھر وہ آپ پر فرض ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے آپ پر فرض ہے. تو آپ گھر سے نکلیے ہاتھ پاؤں چومیے کیونکہ وہ آپ کے ایک جو ہے ایک لغت کے اعتبار سے وہ آپ کے جو ہے رب ہے. آپ کو جو ہے آپ کی پرورش کرتے ہیں آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں. گھر پہنچیے آپ اپنے ماں باپ کی جو ہے عزت کریے ان کا ہاتھ چومیے ان کے پاؤں کا بوسہ دیجیے اور ان کو ایک تعظیم کی نگاہ سے ایک ادب کے دائرے نظر کر کے جو ہے آپ ان کو دیکھا کریے. اساتذہ کرام یہ آپ کے روحانی باپ ہیں. آپ جو ہے اگر جو ہے خاتون عالمہ ہیں روحانی مائیں ہیں تو آپ ان کا بھی جو ہے ادب و احترام ان کی بھی تعظیم آپ کے اوپر فرض ہے. اور ہمیشہ کہیں بھی رہیں خصوصاً جو ہے میں ان تمام جو ہے جو ہمارے یہ بچے پڑھنے والے ہیں طلبہ ان تمام جو ہے طلبہ یا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان سبھی سے میں ایک گزارش کروں گا
کہ وہ کہیں بھی رہے اپنے ادارے کا وفادار بن کر کے رہے. جی بے شک. کہیں بھی رہے اپنے ادارے کا وفادار بن کر کے رہے. اور وہ کوشش یہ کرے کہ ان کی ذات سے اگر ایک پیسے کی جو ہے ایک پیسے کا فائدہ ہو سکتا ہے ان کے مادر علمی کو تو وہ ایک پیسہ پہنچانے کی کوشش کرے. ایک جو ہے اگر 1 کلو گلے کا 1 کلو جو ہے گیہوں چاول یا دیگر جو ہے اشیاء کا آپ کے مادر علمی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو آپ اپنی ذات سے ضرور جو ہے اپنے مادر علمی کو فائدہ پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی پوری زندگی کو تادم حیات جو ہے مرتے دم تک اور پھر جو آپ کی اخروی زندگی ہے اس اخروی زندگی کی جو ہے حفاظت کا بھی ذمہ آپ کا مادر علم اٹھا رہا ہے. آپ کو جو ہے تعلیم جو ہے یہاں پر اتنے اخراجات ہیں اور یہ تمام انتظامات ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے تعاون سے ہیں ہم ان لوگوں کے محنتوں سے ہیں. تو اگر آپ اس چیز کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت بڑا کام ہوگا اور بہت بڑا جو ہے اس ادارے کے قائم کرنے کا جو ہے اس ادارے کو قائم کرنے کا جو نیت تھی وہ جو ہے حاصل ہو جائے گی. اور جو ہے جو نیت لے کر کے تمام لوگوں نے محنتیں کی مشقتیں اٹھائی ان تمام لوگوں کو جو ہے اس محنت و مشقت کا ثمرہ مل جائے گا ان کو جو ہے ان کی نیت کا بدلہ حاصل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین اور آمین. کہیں بھی رہے جہاں بھی رہے دینی خدمات کرنے کی جو ہے توفیق عطا کرے. آمین آمین. اور اللہ رسول کے لیے ہم دوسروں سے محبت کریں اور اللہ رسول ہی کے لیے ہم دوسروں سے دشمنی بھی کریں. جب تک رہیں اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے رہیں اور سنی صحیح العقیدہ مسلمان بن کر رہیں اعلیٰ حضرت کے وفادار بن کر کے رہیں. اور جب ہم دنیا سے جائیں تو جو ہے مسلک اہل سنت و جماعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا کرے اور اپنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بنا کر اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی اس مادر علمی کا زیادہ سے زیادہ جو ہے دھیان اور اس کی جو ہے اس کی خدمات اور اس کے تعمیری کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے اور آگے پروان چڑھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.